بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر بچوں السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم 10ویں جماعت کی اردو کی کتاب کے نئے ایڈیشن سے چوتھا سبق سٹڈی کریں گے، جس کا عنوان ہے سر سید کا بچپن۔ سبق کو سٹڈی کرنے سے پہلے ہم اس کا مختصر سا تعارف پڑھتے ہیں۔ اس سبق میں سر سید احمد خان کے بچپن، گھر کے ماحول اور ان کی ابتدائی تربیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سر سید ایک معزز اور علمی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے گھر میں دینی اور اخلاقی تربیت پر خاص توجہ دی جاتی تھی۔ ان کی والدہ بہت نیک، سمجھدار اور باوقار خاتون تھیں، جنہوں نے سر سید کی اچھی تربیت کی اور انہیں سچائی، خودداری اور اخلاق کی تعلیم دی۔ پیارے بچوں، بچپن میں سر سید کو پڑھنے کا شوق تھا۔ انہوں نے قرآن شریف کی تعلیم حاصل کی، مجالس میں بھی شرکت کرتے تھے، جس سے ان میں علم کا شوق بڑھا۔ انہیں کھیلوں کا بھی شوق تھا، جیسے تیر اندازی اور تیرنا یعنی تیراکی وغیرہ۔ وہ اپنے والد اور ماموں کے ساتھ مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے۔ پر بچوں، اگر ہم اس کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں تو سبق میں سر سید احمد خان کے بچپن، خاندانی ماحول اور ابتدائی تربیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ سر سید ایک معزز اور باعلم خاندان میں پیدا ہوئے، جہاں انہیں بہترین دینی، اخلاقی اور علمی تربیت ملی۔ ان کی والدہ نے ان کی شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کیا اور انہیں سچائی، خودداری اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ اسی اچھی تربیت اور علمی ماحول کی بدولت سر سید آگے چل کر ایک عظیم مصلح، دانشور اور قوم کے رہنما بنے۔ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اچھی تربیت اور علم دوستی انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ پہلے بچوں، اس صفحے کو لفظ با لفظ پڑھنے سے پہلے ہم اس صفحے کا سادہ سا مفہوم جو ہے وہ جان لیتے ہیں کہ اس صفحے میں کن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اس صفحے میں یہاں پر ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ سر سید کی پیدائش سے پہلے ان کی بہن صفیۃ النساء بیگم اور ان کے بڑے بھائی سید محمد خان کی ولادت ہو چکی تھی، اور سید محمد خان کی ولادت کے 6 سال بعد سر سید پیدا ہوئے تھے۔ جب ان کے نانا جان دوسری بار کلکتہ سے دلی آئے تھے تو سر سید کو دیکھنے کے بعد، کیونکہ ان کا جو وجود تھا وہ بڑا قوی تھا، بڑا توانا تھا، بڑے تندرست تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ہمارے گھر میں جٹ پیدا ہوا ہے۔ جسمانی قابلیت کے علاوہ سر سید کو اپنے جو ہم عمر بچے ہیں ان میں کوئی خاص برتری حاصل نہیں تھی کہ جس کا تذکرہ جو ہے وہ کتابوں میں ملتا ہو یا یہاں جس کا تذکرہ کیا گیا ہو۔ عام بچوں کی طرح جو ہے ان کا بچپن ہے، اور آخر ان کی جیسی عمر بڑھتی گئی تو ان کی محنت، دماغی ریاضت اور لگاتار غور و فکر سے ان کی زندگی میں عظمت اور چمک پیدا ہوتی گئی۔ تو پھر حکماء کی، یعنی جو حکیم کی جمع ہے لفظ حکماء کی، اس رائے کو تسلیم کرنا پڑا کہ محنت سے آدمی جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد شاہ غلام علی صاحب کا تذکرہ ہے، جنہوں نے ان کے بڑے بھائی کا نام محمد رکھا تھا، انہوں نے سر سید کا نام احمد رکھا، کیونکہ سر سید کے جو دادا ہیں ان کا انتقال جو ہے وہ ان کے والد کی شادی سے پہلے ہو چکا تھا، تو یہ سب بہن بھائی جو ہے وہ قبلہ شاہ صاحب کو ہی اپنا دادا جان کہا کرتے تھے۔ شاہ صاحب جو ہے انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اور وہ سر سید کے جو بہن بھائی ہیں انہیں ہی اپنی اولاد تصور کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کے جھگڑوں سے آزاد رکھا ہے، لیکن متقی کی اولاد
کی محبت ایسے میرے دل میں پیدا کر دی ہے کہ ان کی تکلیف یا بیماری مجھے بے چین کر دیتی ہے۔ صفحے کے آخر میں ایک خاتون کا تذکرہ ہے جس کا نام ہے مان بی بی، جو سر سید احمد خان کے گھر کی ملازمہ تھی۔ انہوں نے سر سید کی پرورش میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور جب سر سید کی عمر 5 سال کی ہوئی تو مان بی بی کا انتقال ہوا۔ سر سید خود فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو مرنے سے چند گھنٹے پہلے وہ مجھے فالسے کا شربت پلا رہی تھی۔ تو میرے بچوں، اب ہم اس کو لفظ با لفظ پڑھتے ہیں، لفظوں کے معنی جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں سمجھتے ہیں۔ سر سید کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی بہن صفیۃ النساء بیگم اور ان کے بھائی سید محمد خان پیدا ہو چکے تھے۔ سید محمد خان کی ولادت یعنی پیدائش کے بعد 6 برس تک ان کے والدین کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، اس لیے سید احمد خان کے پیدا ہونے کی ان کو نہایت خوشی ہوئی۔ وہ اپنے خاندان کے اکثر بچوں کی نسبت وجہ کے معنی میں زیادہ قوی اور توانا تندرست، قوی مضبوط اور توانا کے معنی ہے تندرست، اور ہاتھ پاؤں سے تندرست پیدا ہوئے تھے۔ وہ اپنی ماں کی زبانی بیان کرتے تھے کہ جب ان کے نانا دوسری بار کلکتہ سے دلی میں آئے اور ان کو پہلی ہی بار دیکھا تو یہ کہا کہ یہ تو ہمارے گھر میں جاٹ پیدا ہوا ہے۔ سر سید کے بیان سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے بچپن میں جسمانی صحت اور فزیکل قابلیت کے سوا جسمانی برتری کے علاوہ کوئی ایسی خصوصیت جس سے ان کے بچپن کو معمولی لڑکوں کے بچپن پر بے تکلف بلا جھجک فوقیت دی جا سکے، برتری دی جا سکے، نہیں پائی جاتی تھی۔ یعنی جیسے کہ بعض بچے ابتدا میں نہایت ذکی اور تباہ، ذکی مطلب بہت ذہین اور تباہ طبیعت اور مزاج، تباہ کے معنی طبیعت یا مزاج، اور اپنے ہم جولی اپنے ساتھی یا اپنے ہم عمر میں سب سے زیادہ تیز یعنی ذہین اور ہوشیار ہوتے ہیں، یعنی چالاک ہوتے ہیں۔ سر سید میں کوئی اس قسم کا صریح امتیاز نہ تھا، صاف واضح فرق نہیں تھا یا برتری نہیں تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے قوائے ذہنیہ کو، جو ان کی جو ذہنی قوت ہے، تو اس کو محض دماغی ریاضت، محنت اور لگاتار مسلسل غور و فکر سے بتدریج ترقی دی تھی، درجہ بدرجہ، اور اسی لیے ان کی لائف کا آغاز، لائف کے معنی زندگی، آغاز ابتدا، معمولی کے معنی ہے عام، آدمیوں کی زندگی سے کچھ زیادہ چمکدار معلوم نہیں ہوتا، چمکدار یا زیادہ شاندار معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن جس قدر آگے بڑھتے جائیے اسی قدر اس میں زیادہ عظمت کے معنی شان پیدا ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہیرو کو معمولی عام آدمیوں کی سطح سے بالا تر کر دیتی ہے۔ اس لیے بعض حکماء کی یہ رائے ہے، حکماء حکیم کی جمع ہے، کہ محنت سے آدمی جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ الغرض کے معنی ہے مختصر یہ کہ جب سر سید پیدا ہوئے تو ان کے والد نے شاہ غلام علی صاحب سے نام رکھنے کی التجا کی۔ شاہ صاحب ہی نے بڑے بھائی کا نام محمد رکھا تھا اور ان کا نام احمد رکھا۔ سر سید کے دادا ان کے والد کی شادی ہونے سے پہلے قضا کر چکے تھے، ان کی وفات ہو چکی تھی اور وہ وفات پا چکے تھے،
اور ان کے بہن بھائی شاہ صاحب ہی کو دادا حضرت کہا کرتے تھے۔ سر سید کہتے تھے کہ شاہ صاحب کو بھی ہم سب سے ایسی ہی محبت تھی جیسی حقیقی دادا کو اپنے پوتوں سے ہوتی ہے۔ شاہ صاحب نے تحول اختیار نہیں کیا تھا کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ گو اگرچہ خدا تعالی نے مجھے اولاد کے جھگڑوں سے آزاد رکھا ہے، لیکن متقی کی اولاد کی محبت ایسی دے دی ہے کہ اس کے بچوں کی تکلیف یا بیماری مجھ کو بے چین کر دیتی ہے۔ سر سید کو مسمات مان بی بی نے جو ایک قدیم، مسمات کے معنی خاتون کے ہیں، جو ایک قدیم کے معنی پرانی کے معنی ہے، خیر خواہ، خادمہ، خیر خواہ بھلائی چاہنے والی ملازمہ ان کے گھرانے کی تھی، ان کے گھر کی وہ خادمہ تھی، ملازمہ تھی، پالا تھا انہوں نے، اس کی پرورش کی تھی، اس لیے ان کو مان بی بی سے نہایت محبت تھی، اور وہ 5 برس کے تھے جب مان بی بی کا انتقال ہوا، مان بی بی نے وفات پائی۔ ان کا بیان ہے، سر سید کا بیان ہے کہ مجھے خوب یاد ہے کہ مان بی بی مرنے سے چند گھنٹے پہلے فالسا کا شربت مجھ کو پلا رہی تھی۔ صفحے کو لفظ بہ لفظ ریڈ کرنے سے پہلے ہم اس کا مختصر سا تعارف کرتے ہیں۔ پچھلا صفحہ جہاں پر ہمارا اختتام ہوا تھا، وہاں پر مان بی بی کی وفات ہوئی تھی، جس نے سر سید احمد خان کو پالا تھا۔ جب وہ وفات پا گئی تو سر سید احمد خان، کیونکہ ان کا بچپن تھا، عمر بہت کم تھی، تو ان کو بتایا گیا کہ وہ اللہ کے پاس چلی گئی ہیں اور وہاں اچھے مکان میں رہتی ہیں، ان کے پاس نوکر چاکر ہیں اور وہ خوش رہتی ہیں۔ مان بی بی جب انتقال کر رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا تمام زیور جو ہے وہ سر سید کا ہے، لیکن سر سید کی والدہ جو ہے وہ اس زیور کو خیرات میں دینا چاہتی تھی، تو ایک دن انہوں نے سر سید سے پوچھا کہ اگر آپ کہیں تو یہ تمام زیور مان بی بی کے پاس بھیج دے، تو سر سید نے بخوشی کہا کہ بھیج دیا جائے، تو انہوں نے پھر وہ زیور اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا تھا۔ سر سید کو جو ہے کھیلنے کودنے کی آزادی تھی، لیکن جو آوارہ بچے ہیں ان کے ساتھ ان کو کھیلنے کی ہرگز آزادی نہیں تھی۔ ان کے اپنے رشتہ دار، ان کے ماموں کے بچے، ان کے خالہ کے بچے یا دیگر نزدیکی رشتہ داروں کے بچے جو تقریباً 14-15 کے قریب لڑکے تھے، ان کے ساتھ وہ کھیلتے تھے۔ انہیں اپنے نوکروں، اجلافوں یعنی کم درجہ نچلے طبقے کے لوگوں، اشرافوں کے آوارہ لڑکوں سے کھیلنے یا ملنے جلنے کا موقع نہیں ملا۔ بچپن میں سر سید گیند بلا، کبڈی، گیڑیاں، آنکھ مچولی، چل چلو وغیرہ جیسے کھیل کھیلا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، سر سید کو گھر سے باہر جانے کی اکیلے میں اجازت نہیں تھی۔ جہاں ان کا مکان تھا اس میں سامنے ان کے نانا جان کا مکان تھا، تو ایک بیچ میں ایک سڑک گزرتی تھی، لیکن جب کبھی سر سید نے اپنے نانا کے گھر جانا ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ اور ضرور جو ہے وہ جاتا تھا۔ سر سید کھیل کود میں بہت مستعد، چلاک اور شوق تھے۔ سر سید کے جو نانا جان ہیں وہ صبح کا جو کھانا ہے، ناشتہ ہے، وہ زنان خانے میں کرتے تھے۔ ایک بہت لمبا چوڑا وسیع دسترخوان جو ہے وہ لگتا، وہاں ان کے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں اور بیٹوں کی جو بیویاں ہیں وہ ان کے ساتھ کھانا جو ہے وہ کھاتے تھے۔ بچے اپنے سامنے رکابیاں رکھ لیتے تھے اور سر سید کے نانا جان ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا کھانا ہے، تو جو بچے فرمائش کرتے یا جو کہتے کہ ہم نے یہ چیز کھانی ہے، تو ان کے نانا جان خود ان کو وہ ڈال کر دیا کرتے تھے۔ تو اب ہم اس کے لفظ بہ لفظ پڑھ لیتے ہیں۔ جب وہ مر گئیں، مان بی بی کی بات ہو رہی ہے، جب وہ مر گئیں تو مجھے ان کے مرنے کا نہایت رنج ہوا۔ سر سید کہتے ہیں کہ مان بی بی کے وفات پانے کا، مر جانے کا مجھے بہت دکھ ہوا، بڑا صدمہ ہوا۔ میری والدہ نے مجھے سمجھایا کہ وہ خدا کے پاس گئی ہیں، بہت اچھے مکان میں رہتی ہیں، بہت سے نوکر چاکر خدمت گار اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کی بہت آرام سے گزرتی ہے، یعنی سکون کے ساتھ اس کی بسر ہوتی ہے۔ تم رنج مت کرو،
तुम दुख न किया करो। मुझको उनके कहने से पूरा यकीन था, पूरा एतमाद था, भरोसा था कि फिल हकीकत ऐसा ही है, हकीकत में ऐसा ही है। मुद्दत तक, एक अरसे तक हर जुमेरात को उसकी फातिहा हुआ करती थी, उसके लिए दुआ खानी की जाती थी और किसी मोहताज ज़रूरतमंद को खाना दिया जाता था। मुझे यकीन था कि ये सब खाना मान बीबी के पास पहुंच जाता है। सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि मुझे इस बात की तसल्ली थी, मुझे इस बात का यकीन था कि ये खाना जो अल्लाह के रास्ते में दिया जाता है, खैरात किया जाता है, किसी ज़रूरतमंद को खिलाया जाता है, तो ये सब मान बीबी के पास जो है वो पहुंच जाता है। उसने मरते वक्त कहा था कि मेरा तमाम जेवर सैयद का है। मान बीबी का जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपना सारा जेवर सर सैयद को दिया था, मगर मेरी वालदा उसको खैरात में देना चाहती थी। सर सैयद कहते हैं मेरी वालदा उसको रखना नहीं चाहती थी, अल्लाह के नाम पर उसको देना चाहती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर कहो तो ये गहना मान बीबी के पास भेज दूं। गहना मतलब सोना जो मान बीबी ने सर सैयद को दिया था। तो सर सैयद की वालदा कहती कि अगर कहें तो मैं ये मान बीबी के पास भेज दूं। मैंने कहा हाँ भेज दो। वालदा ने वो सब गहना, वो सब सोना जो जेवर था, मुख्तलिफ तरह से खैरात में दे दिया, खैरात में अल्लाह की राह में दे दिया। बचपन में सर सैयद पर ना तो ऐसी कैद थी, पाबंदी थी कि खेलने कूदने की बिल्कुल पाबंदी, और ना ही ऐसी आज़ादी थी कि जहाँ चाहें और जिन के साथ चाहें खेलते कूदते फिरें। कैद भी कोई नहीं थी, लेकिन इतनी आज़ादी भी नहीं थी कि जहाँ चाहें और जिसके साथ चाहें खेलते कूदते फिरें। उनकी बड़ी खुश नसीबी ये थी, खुश नसीबी खुशकिस्मती ये थी कि उनके मामू, उनकी खाला और दीगर नज़दीकी करीबी रिश्तेदारों के 14-15 लड़के उनके हम उम्र थे, हम उम्र एक उम्र के, जो आपस में खेलने कूदने के लिए काफ़ी थे। इसलिए उनको नौकरों यानी मुलाजिमों और अजलाफों कम दर्जा निचले तबके के लोग के बच्चों और अशराफों के आवारा, अशराफों मुअज़्ज़िज़ीन जो है उनके आवारा मतलब के लोफर या बेमकसद घूमने वालों को कहते हैं। आवारा लड़कों से मिलने जुलने मुलाकात करने का, उनके साथ खेलने का कभी मौका नहीं मिला। उनके बुजुर्गों ने ये इजाज़त दे रखी थी कि जिस खेल को तुम्हारा जी चाहे दिल करे शौक से खेलो, मगर किसी खेल को छुपा कर मत खेलो। वो कहते कि हमें इजाज़त थी कि हम कोई भी खेल खेल सकते थे, लेकिन हमें ये कहा जाता था कि कोई भी खेल जो है उसको पोशीदा रख के ना खेलो, छुपा कर ना खेलो। इसलिए सब लड़के जो खेल खेलते थे अपने बड़ों के सामने खेलते थे। उनके खेलों में कोई बात ऐसी ना होती थी जो अपने बुजुर्गों के सामने ना कर सकें। ख्वाजा फरीद की हवेली जिसमें वो और उनके हम उम्र एक उम्र के लड़के रहते थे, उसका चौक और उसकी छतें हर किस्म की भागदौड़ के खेलों के लिए काफ़ी थी। इनको उनके खेलने के लिए जगह भी मुहैया थी, जगह भी दस्तयाब थी, वहाँ वो आसानी से आराम से खेल लिया करते थे। इब्तिदा में वो अक्सर गेंद बल्ला, कबड्डी, गीड़ियाँ, आंख मचोली, चेल चलो वगैरह खेलते थे। अगरचे गीड़ियाँ खेलने को अशराफ मायूब जानते थे, गीड़ियाँ जो है उसको, जो शरीफ लोग हैं वो उसको बुरा या नापसंदीदा समझते थे, मगर उनके बुजुर्गों ने इजाज़त दे रखी थी कि आपस में सब मिलकर गीड़ियाँ भी खेलो तो कोई मजाका नहीं, कोई हरज नहीं। ये गीड़ियाँ मतलब एक जो है वो पहिया होता है, उसको घुमाने का एक तरह से ये खेल है। आंख मचोली जो है वो छुपन छुपाई है। कबड्डी जो है वो एक देहाती खेल है, ग्राउंड में खेलते हैं। और क्रिकेट जो है, गेंद बल्ला जो है, क्रिकेट जो वगैरह, तो ये खेल जो है वो कहते थे खेलने में कोई मजाका नहीं था, गिड़ियाँ भी वो शौक से खेल सकते थे। प्यारे बच्चों, उनका बयान था कि बावजूद इस कदर आज़ादी के बचपन में मुझे तन्हा बाहर जाने की इजाज़त ना थी। जिस कदर भी सर सैयद को बचपन में आज़ादी दी गई, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे इतनी बचपन में आज़ादी नहीं थी कि मैं अकेला कहीं पर जो है वो चला जाऊं। जब मेरी वालदा ने अपने रहने की जुदा हवेली बनाई, अलग से घर बनाया और वहाँ आ रही, तो बावजूद ये के उस हवेली में और नाना साहब की हवेली में सिर्फ एक सड़क दरमियान थी। इधर जो है वो इनका सर सैयद का घर था, बीच में सड़क थी और उधर नाना जान की हवेली थी। जब कभी मैं
ان کی حویلی میں جاتا، نانا جان کی حویلی میں جاتا، اپنی حویلی سے نانا جان کی حویلی میں جاتا تو ایک آدمی میرے ساتھ جاتا، اس لیے بچپن میں مجھے گھر سے باہر جانے اور عام صحبتوں میں بیٹھنے یا آوارہ پھرنے کا بالکل اتفاق نہیں ہوا، یعنی اکیلا بچپن میں سر سید کو کہیں نہیں جانے دیتے تھے۔ سر سید اپنے کھیل کود کے زمانے میں، ان کا جو بچپن کا کھیل کود کا زمانہ، اس میں بہت مستعد کہتے ہیں چست کو، چالاک، ہوشیار یا تیز، اور کسی قدر شوق بھی تھے، شوق زندہ دل۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکثر شوخی کیا کرتے، وہ کہتے تھے کہ ایک بار میں شطرنج کھیلتے میں اپنے ایک رشتہ دار بھائی سے لڑ پڑا۔ شطرنج کھیل یہ کھیل ہے، اس کھیلتے ہوئے رشتہ دار سے ان کا جھگڑا ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں میرے مکے سے ان کے ہاتھ کی انگلی اتر گئی، ان کے ہاتھ کی انگلی جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور کئی دن بعد اچھی ہوئی۔ ہمیشہ یوں ہی لڑائی بھڑائی مار کوٹائی، لڑائی جھگڑا یا مار کوٹائی ہوتی تھی، مگر آخر کو سب ایک ہو جاتے تھے۔ آپس میں رشتہ دار تھے، مل کر کھیلتے تھے، اور بچے عموماً جو ہے وہ لڑتے جھگڑتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ان کا غصہ ختم ہوتا ہے، وہ پھر جو ہے پہلے کی طرح ہی کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ بچوں کی لڑائی بڑوں کی لڑائی کی طرح نہیں ہوتی۔ سر سید لکھتے ہیں کہ میرے نانا صبح کا کھانا اندر زنانے میں کھاتے تھے، جو صبح کا کھانا ہے زنانے کہتے ہیں عورت خانہ، مطلب جہاں پر جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ رہتی ہیں۔ ایک چوڑا چکلا دسترخوان بچھتا تھا، بہت لمبا وسیع دسترخوان جو ہے وہ بچھایا جاتا، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں اور بیٹوں کی بیویاں سب ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، سب مل کر جو ہے اس دسترخوان، اس چوڑے چکلے دسترخوان کے اوپر، وسیع لمبے چوڑے دسترخوان کے اوپر سب مل کر کھانا کھاتے۔ بچوں کے آگے خالی رکابیاں ہوتی تھی، رکابی پلیٹ کو کہتے ہیں یا تھالی کو کہتے ہیں۔ نانا صاحب ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ کون سی چیز کھاؤ گے، جو کچھ وہ بتاتا وہی چیز چمچے میں ڈال کر اپنے ہاتھ سے اس کی رکابی میں ڈال دیتے۔ نانا جان بچوں سے پوچھتے، خالی پلیٹیں لے کر وہ بیٹھ جاتے تھے بچے، اور نانا جان ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا کھانا ہے، تو جو بچہ جو جس چیز کی فرمائش کرتا یا کہتا تو وہ نانا جان خود جو ہے وہ چمچ میں ڈال کر اس کی رکابی میں جو ہے وہ ڈال دیتے تھے۔ تمام بچے بہت ادب اور صفائی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، تمام بچے جو ہیں وہ بہت ادب اور صفائی سے ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، تو بچے جو ہے وہاں سے جو ہے ان سے تربیت بھی لیتے تھے اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے تھے۔ تو صفحے کو لفظ برفظ ریڈ کرنے سے پہلے ہم اس کا مختصر سا مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرے صفحے کا آغاز سر سید کے نانا جان کے کھانے سے، اور وہ کھانا رات کا کھانا ہے وہ باہر دیوان کھانے میں کھاتے تھے۔ ان کی والدہ اور ان کی چھوٹی خالہ جو ہے وہ کھانا دے کر آتی تھیں، اور ان کے جو ہم عمر بچے ہیں وہ اپنے نانا جان کو سبق بھی سنایا کرتے تھے، اور جس کا سبق اچھا ہوتا تھا اس کو مٹھائی ملتی تھی، اور جس کو سبق اچھی طرح سے یاد نہیں ہوتا تھا اس سے وہ ناراض ہوتے تھے۔ گرمی اور برسات کے موسم میں دلی کے اکثر جو باشندے ہیں وہ جمنا پر جا کر سیر کرتے اور تیرنے کے فن سے آشنا ہوتے۔ سر سید کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے بڑے بھائی نے تیراکی کا فن جو ہے وہ اپنے والد سے سیکھا تھا۔ اس دور کے مشہور تیراک مولوی علیم اللہ کا بھی ایک گروہ ہوتا تھا جو تیراکی کیا کرتے تھے، تیرتے تھے، اور سر سید کے والد کے ساتھ بھی 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ تیراکی کا فن سیکھا کرتے تھے۔ سر سید کہتے ہیں کہ جب ہم نے تیرنا سیکھا تو اس وقت بھی ان کے والد کے ساتھ 30-40 آدمی جو ہے وہ اس فن سے آشنا ہونے کے لیے آتے تھے۔ زینب مسجد کے پاس نواب احمد بخش کا باغ، اس کے ساتھ دریائے جمنا ہے، اور وہاں سے یہ تیرنا شروع کرتے اور پھر مغرب کی نماز جو ہے وہ مسجد میں آ کر ادا کرتے۔ سر سید کہتے ہیں کہ میں بھی ان جلسوں میں شریک رہتا تھا۔ تیر اندازی کا فن بھی سر سید احمد خان نے سیکھا، اور بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے جو اپنا نشانہ درست مقام پر لگایا تو میرے والد نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مچھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھائے۔ اہل اللہ اور مقدس لوگوں کی عظمت کا
خیال بھی سر سید کے دل میں بچپن ہی سے بٹھا دیا گیا تھا۔ اسی طلبہ سبق کو لفظ بہ لفظ ریڈ کرتے ہیں تو اس کا آغاز ہوتا ہے، تمام بچے بہت ادب اور صفائی سے ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ سب کو خیال رہتا تھا کہ کوئی چیز گرم گرنے نہ پائے، ہاتھ کھانے میں زیادہ نہ بھرے اور نوالا لقمہ چبانے کھانے کی آواز منہ سے باہر نہ نکلے، منہ سے نہ نکلے۔ رات کا کھانا وہ باہر دیوان خانے میں کھاتے تھے۔ دیوان خانہ بیٹھک یا بڑا کمرہ، میری والدہ اور میری چھوٹی خالہ کھانا کھلانے آتی تھیں، ہم سب لڑکے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ہم کو بڑی مشکل پڑتی تھی، کسی کے پاس پاؤں کا دھبا سفید چاندنی پر لگ جاتا تھا۔ سفید چاندنی مطلب جو وہاں پہ سفید رنگ کا کپڑا بچھا ہوا ہوتا تھا، اس کے اوپر اگر کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو اس کا نشان جو ہے اس کے اوپر لگ جاتا تو نہایت ناراض ہوتے تھے، ان کے نانا جان ناراض ہوتے تھے۔ روشنائی وغیرہ کا دھبا کسی کے کپڑے پر ہوتا تو اس سے بھی ناخوش ہوتے۔ سیاہی یا انک جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا داغ بھی اگر کسی کے کپڑے کے اوپر لگا ہوا ہوتا تو اس سے بھی وہ ناراض ہوتے۔ سوری، آپ کو پتہ ہی ہے طالب علم جو ہوتے ہیں، بچے جو ہوتے ہیں، وہ جب انک استعمال کرتے ہیں تو ان کے کپڑوں کے ساتھ بھی لگ جاتی ہے۔ شام کو چراغ جلنے کے بعد ان کے پوتے اور نواسے جو مکتب میں پڑھتے تھے، اور جن میں سے ایک میں بھی تھا، مکتب مدرسے کو کہتے ہیں سکول نما، اور سر سید کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ، ان میں بھی شامل تھا، ان کو سبق سنانے جاتے تھے۔ جس کا سبق اچھا یاد ہوتا اس کو کسی قسم کی عمدہ بہترین مٹھائی ملتی، اور جس کو یاد نہ ہوتا اس کو کچھ نہ دیتے اور گھرک دیتے۔ جو جس کا سبق اچھی طرح سے یاد ہے اس کو جو ہے مٹھائی ملتی، اور جس کا سبق اچھی طرح سے یاد نہ ہوتا اس سے نانا جان ناراض ہوتے۔ گرمی اور برسات کے موسم میں جب بھی دلی کے اکثر باشندے لوگ، رہائشی وہاں کے، سپہر کو جمنا پر جا کر پانی کی سیر دیکھتے ہیں اور تیرنے والے تیرتے ہیں۔ سپہر دن کا تیسرا پہر ہے، اور جمنا جو ہے یہ ایک ندی ہے، دریا ہے، وہاں جا پہ جو ہے وہ تیرنے والے کو تیراک کہتے ہیں۔ مگر 50 برس پہلے وہاں اشراف تیرنے والوں کے بہت دلچسپ جلسے ہوتے تھے۔ اشراف معززین جو وہاں تیرتے تھے، ان کے بہت دلچسپ جلسے جو ہے اجتماع ہوا کرتے تھے۔ سر سید کہتے ہیں کہ میں نے اور بڑے بھائی نے اپنے والد سے تیرنا سیکھا تھا۔ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ایک طرف دلی کے مشہور تیراک تیرنے والے مولوی علیم اللہ کا غول ہوتا تھا، جن میں مرزا مغل اور مرزا تغل بہت برسر آوردہ اور نامی تھے۔ تغل کو تغلق بھی بولتے ہیں، اور سر بر آوردہ ممتاز مشہور کے معنی میں، اور نامی تھے یعنی شہرت یافتہ تھے۔ اور دوسری طرف ہمارے والد کے ساتھ 100 شاگردوں کا گروہ ہوتا، غول ہوتا۔ یہ سب ایک ساتھ دریا میں کودتے تھے، چھلانگ لگاتے تھے، اور مجنو کے ٹیلے سے شیخ محمد کی بائیں تک یہ سارا گروہ تیرتا جاتا تھا۔ گروہ جھنڈ کے معنی میں ہے، اور مجنو جگہ کا نام یہاں بتایا گیا، وہاں مجنو کے ٹیلے سے شیخ محمد کی بائیں، یہ بھی جگہ کا نام ہے۔ تو وہاں سے جو ہے تیرنا شروع کرتے اور پھر تیرتے جاتے۔ پھر جب ہم دونوں بھائی تیرنا سیکھتے تھے، اس زمانے میں بھی 30-40 آدمی والد کے ساتھ ہوتے تھے۔ انہی دنوں میں نواب اکبر خان اور چند اور رئیس زادے امیروں کے بچے بھی تیرنا سیکھتے تھے۔ زینت المساجد کے پاس نواب احمد بخش خان کے باغ کے نیچے جمنا بہتی تھی، وہاں سے تیرنا شروع ہوتا تھا۔ مغرب کے وقت سب تیراک زینت المساجد میں جمع ہو جاتے اور مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ کر اپنے اپنے گھر چلے آتے تھے۔ میں ان جلسوں میں شریک ہوتا تھا۔ سر سید کہتے ہیں میں بھی ان جلسوں میں شامل ہوا کرتا تھا۔ تیر اندازی کی صحبتیں بھی سر سید کے ماموں نواب زین العابدین خان کے مکان پر ہوتی تھیں۔ تیر اندازی، تیر چلانے کا ہنر سیکھنے کی جو بیٹھکیں ہیں، صحبتیں ہیں، وہ بھی سر سید کے ماموں نواب زین العابدین کے مکان پر ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے اپنے ماموں اور والد کے شوق کا
وہ زمانہ جب کہ نہایت دھوم دھام شان و شوکت یا زور و شور سے تیر اندازی ہوتی تھی، یاد نہیں، مگر جب دوبارہ تیر اندازی کا چرچا ہوا، شہرت ہوئی، مشہوری ہوئی تو وہ بخوبی یاد ہے، وہ اچھی طرح سر سید کہتے ہیں مجھے یاد ہے۔ اس زمانے میں دریا کا جانا موقوف ہو گیا تھا، دریا پر جانا لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ زور کی نماز کے بعد تیر اندازی شروع ہوتی تھی۔ نواب فتح اللہ بیگ خان، نواب سید عظمت اللہ خان، نواب ابراہیم علی خان اور چند شہزادے اور رئیس اور شوقین اس جلسہ میں شریک ہوتے تھے۔ شہزادے، رئیسوں کے بیٹے، رئیس، امیر، شوقین، شوق رکھنے والے۔ نواب شمس الدین خان رئیس فیروز پور جھلکا جب دلی میں ہوتے تھے تو وہ بھی آتے تھے۔ میں نے بھی اسی زمانے میں تیر اندازی سیکھی اور مجھ کو خاصی مشق ہو گئی تھی، اس پر میں نے بڑی پریکٹس کی تھی اور مجھے اس پہ بڑی مہارت ہو گئی تھی۔ سر سید کہتے ہیں مجھے خوب یاد ہے کہ ایک دفعہ میرا نشانہ جو تودے میں نہایت صفائی اور خوبی سے جا کر بیٹھا، تودے درست جگہ پر، یا تودا کہتے ہیں مٹی کے ڈھیر کو، تو اس پر جا کے سر سید کا نشانہ بالکل سیدھا صفائی کے ساتھ جا کر لگا تو والد بہت خوش ہوئے اور کہا مچھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھائے۔ کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ مچھلی کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو کوئی اور تیرنا نہیں سکھاتا، وہ خود بخود ہی تیرنا سیکھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے سر سید کے والد جو ہے وہ بہت بڑے تیر انداز تھے، تیر اندازی کرتے تھے، تو انہوں نے یہاں کہا کہ مچھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھائے۔ اب سر سید کے والد تیر چلانے میں ماہر تھے، تو یہاں اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی اور سے سیکھنے یا سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے مچھلی کے بچے مچھلی کو دیکھ کر تیرنا سیکھ جاتے ہیں، آپ بھی جو ہے وہ تیر چلانا سیکھ گئے ہیں۔ یہ جلسہ برسوں تک رہا، پھر موقوف ہو گیا۔ یہ جلسہ کئی سال جو ہے وہ ہوتا رہا، پھر ترک کر دیا گیا۔ اہل اللہ اور مقدس لوگوں کی عظمت کا خیال بچپن ہی سے سر سید کے دل میں بٹھایا گیا تھا۔ اہل اللہ مطلب اللہ والے، مقدس، پاک، شاہ، عظمت کے معنی شان ہے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ اکثر شاہ غلام علی صاحب کی خدمت میں جاتے تھے اور شاہ صاحب سے ان کی عقیدت، محبت، لگاؤ کا رنگ اپنی آنکھ سے دیکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مرزا صاحب کے عرس میں شاہ صاحب 1 روپیہ ان کے مدار پر چڑھایا کرتے تھے اور اس روپے کے لینے کا حق میرے والد کے سوا اور کسی کو نہ تھا۔ ایک دفعہ عرس کی تاریخ سے کچھ پہلے ایک مرید نے شاہ صاحب سے اجازت لے لی کہ اب کی بار نظر کا روپیہ، نظر نیاز یا نذرانے کا روپیہ مجھے عنایت ہو۔ میرے والد کو بھی خبر ہو گئی۔ اس صفحے میں پیارے بچوں سر سید کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ دلی سے تقریباً 14 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے مغل پورہ۔ وہاں ان کی کچھ جائیداد تھی، کچھ ان کی زمین تھی، تو اپنے یہ والد کے ساتھ وہاں جایا کرتے تھے، اس گاؤں میں رہتے اور اس گاؤں میں سے جو ہے وہ عمدہ دودھ، دہی، تازہ گھی اور باجرے اور مکئی کی روٹیاں وہاں سے کھایا کرتے اور ان کا لطف لیا کرتے تھے۔ آخر میں جو بڑا اقتباس سے سبق کا، اس میں سر سید کی ملاقات جو ہے بادشاہ سے جو ہوتی ہے اس کا تذکرہ ذکر کیا گیا ہے۔ بادشاہ کا نام ہے اکبر شاہ، تو ان سے ملاقات کا تذکرہ، ان سے ملاقات، انعامات، عنایات، نوازشات کا تفصیلی اس پیراگراف میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم سبق کو پڑھتے ہیں۔ جب شاہ صاحب نے روپیہ چڑھانے کا ارادہ کیا تو والد صاحب نے عرض کی، ارادہ سوچا یا خیال کیا، تو والد صاحب نے عرض کی کہ حضرت میرے اور میری اولاد کے جیتے جی آپ نظر کا روپیہ لینے کی اوروں کو اجازت دیتے ہیں۔ اوروں کو مطلب دوسروں کو۔ تو سر سید کے والد کہتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے، میری اولاد کے ہوتے ہوئے آپ دوسروں کو روپیہ لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا نہیں نہیں، تمہارے سوا کوئی نہیں لے سکتا، میں اس وقت صغیر سن تھا۔ سر سید کہتے ہیں میری عمر اس وقت بہت کم تھی جب شاہ صاحب نے روپیہ چڑھایا۔ والد صاحب نے مجھ سے کہا جاؤ روپیہ اٹھا لو، میں نے آگے بڑھ کر روپیہ اٹھا لیا۔ والد صاحب نے مجھے اجازت دی
کہ آپ آگے جائیں اور جو انہوں نے روپیہ وہاں چڑھایا ہے وہ آپ اٹھا لیں۔ دلی سے 7 کوس مغل پور ایک جاٹوں کا گاؤں ہے۔ 7 کوس عزیز طلبہ 14 میل کو کہتے ہیں اور یہ تقریباً 21 کلومیٹر کے قریب فاصلہ بنتا ہے۔ وہاں سر سید کے والد کی کچھ ملک جائیداد بطور معافی کے تھی، یعنی کہ جس کا ٹیکس معاف ہوتا ہے، بطور معافی کے تھی۔ اگر کبھی فصل کے موقع پر ان کے والد مغل پور جاتے تو ان کو بھی اکثر اپنے ساتھ لے جاتے اور ایک ہفتہ گاؤں میں رہتے۔ فصل کے دنوں میں سر سید کے والد وہاں جاتے تھے اور پھر سر سید کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے اور ایک ہفتہ وہاں قیام کرتے۔ سر سید کہتے ہیں کہ اس عمر میں گاؤں میں جا کر رہنا، جنگل میں پھرنا، عمدہ دودھ اور دہی اور تازہ گھی اور جاٹنیوں کے ہاتھ کی پکی ہوئی باجرے یا مکئی کی روٹیاں کھانا نہایت ہی مزہ دیتا تھا۔ جاٹنیوں مطلب جاٹوں کی جو بیگمات بیویاں، ان کی طرف ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے، عمدہ، بہترین، مزہ دیتی تھی، لطف دیتی تھی۔ اسی طرح سر سید کے والد کو اکبر شاہ کے زمانے میں ہر سال بطور جلوس کے جشن پر 5 پاریچہ اور 3 رقوم جواہر کا خلعت عطا ہوتا تھا۔ 5 پاریچہ کے معنی ہے 5 قیمتی کپڑوں کا، اور 3 رقوم 3 طرح کی تحریریں۔ جواہر کا خلعت جواہر ہیرے کو کہتے ہیں اور خلعت قیمتی لباس کو کہتے ہیں۔ تو سر سید کے والد کو اکبر شاہ کے زمانے میں ہر سال جو ہے وہ تاریخ جلوس کے جشن پر یہ چیزیں جو ہے یہ عنایت کی جاتی تھی۔ 5 پاریچہ اور 3 رقوم جواہر کا خلعت ملتا تھا، مگر آخر میں جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا کہ انہوں نے دربار جانا کم کر دیا اور اپنا خلعت سر سید کو باوجود کہ ان کی عمر کم تھی دلوانا شروع کر دیا تھا۔ آخری عمر کے حصے میں انہوں نے جو ہے وہ وہاں جانا کم کر دیا تھا، اور خلعت جو ہے جو شاہی لباس ہے سر سید کو باوجود یہ کہ اس کے باوجود جبکہ سر سید کی عمر کم تھی تو انہیں ہی پھر وہ دلوایا گیا۔ عزیز طلبہ، سر سید کہتے ہیں کہ ایک بار خلعت ملنے کی تاریخ پر ایسا اتفاق ہوا، وہ جو قیمتی لباس تھا، بادشاہی لباس قیمتی خلعت کے ملنے پر اس تاریخ پہ ایسا موقع آیا کہ ایسا اتفاق ہوا کہ والد بہت سویرے اٹھ کر قلعے چلے گئے اور میں بہت دن چڑھے اٹھا، ہر چند بہت جلد گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچا، مگر پھر بھی دیر ہو گئی، پھر بھی وقت پہ نہ پہنچ سکا، دیر سے پہنچا۔ جب لال پردہ کے قریب پہنچا تو قاعدہ کے موافق دستور کے مطابق دربار میں جا کر آداب بجا لانے کا وقت نہیں رہا تھا، وقت جو ہے وہ نکل گیا تھا۔ قاعدے اور قانون کے مطابق، دستور کے مطابق دربار میں پہنچ کر آداب کرنے کا جو ٹائم تھا وہ گزر چکا تھا۔ داروغہ نے کہا، جو خادم تھا وہاں پہ ملازم تھا، اس نے کہا بس اب خلعت پہن کر ایک ہی دفعہ دربار میں جانا، لباس پہن کر جو ہے وہ ایک ہی بار تیار ہو کر نکل جانا۔ جب خلعت پہن کر میں نے دربار میں جانا چاہا تو دربار برخاست ہو چکا تھا۔ جب انہوں نے خلعت پہنا، قیمتی لباس پہنا اور وہاں پہنچے تو برخاست ہو چکا تھا، دربار جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، اور بادشاہ تخت پر سے اٹھ کر ہوادار پر سوار ہو چکے تھے، وہ پالکی پر یا ڈولی میں سوار ہو چکے تھے۔ بادشاہ نے مجھے دیکھ کر والد سے جو اس وقت ہوادار کے پاس ہی تھے پوچھا کہ تمہارا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا حضور کا خانہ دار میرا ہی بیٹا ہے۔ بادشاہ چپکے ہو رہے، بادشاہ جو ہے وہ خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے جانا کہ بس اب محل میں چلے جائیں گے، مگر جب تسبیح خانے میں پہنچے، تسبیح خانے ذکر و عبادت کی جو جگہ ہے وہاں پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے۔ تسبیح خانے میں ذکر کی جگہ پر میں بھی ایک چبوترا بنا ہوا تھا، ایک اونچی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں کبھی کبھی دربار کیا کرتے تھے۔ اس چبوترے پر بیٹھ گئے، اس اونچی جگہ پر بیٹھ گئے اور جواہر خانے کے داروغہ کو کشتی جواہر حاضر کرنے کا حکم دیا۔ کشتی جواہر کا ڈبہ یا صندوق جو ہے اس کو حاضر کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ بادشاہ نے مجھے اپنے سامنے بلایا اور کمال عنایت سے بڑی مہربانی کے ساتھ میرے
دونوں ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ دیر کیوں کی؟ حاضرین نے کہا، وہاں جو لوگ حاضر تھے بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، انہوں نے کہا کہ عرض کرو کہ تقصیر ہوگی، بتاؤ کہ مجھ سے غلطی ہوگی، اس لیے میں دیر سے آیا ہوں، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ مگر میں چپکا کھڑا رہا۔ سرسید کہتے ہیں کہ میں خاموش ہی کھڑا رہا۔ جب حضور نے دوبارہ پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ سو گیا تھا۔ بادشاہ مسکرائے اور فرمایا بہت سویرے اٹھا کرو۔ سرسید کہتے ہیں کہ جب بادشاہ نے دوسری بار پوچھا تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ میں سو گیا تھا، آنکھ نہیں کھلی تو اس لیے مجھے دیر ہوگی۔ تو بادشاہ ہنس پڑے، مسکرائے اور کہا کہ جلدی اٹھا کرو، اور ہاتھ چھوڑ دیے۔ لوگوں نے کہا آداب بجا لاؤ، میں آداب بجا لایا۔ بادشاہ نے جواہرات کی معمولی رقمیں اپنے ہاتھ سے پہنائی، میں نے نظر دی اور بادشاہ اٹھ کر خاص ڈیوڑی سے محل میں چلے گئے۔ ڈیوڑی جو ہے وہاں سے جو ہے وہ اٹھے اور پھر محل کے اندر چلے گئے۔ تمام درباری میرے والد کی بادشاہ کی اس عنایت پر مبارک سلامت کہنے لگے۔ سرسید کہتے ہیں کہ اس زمانے میں میری عمر 8-9 برس کی ہوگی تقریباً۔ سرسید کہتے ہیں کہ میری عمر جو ہے ان دنوں میں 8 یا 9 سال کی تھی، یا میں 8 یا 9 سال کا تھا۔ یہ ڈیوڑی کا لفظ ہے، اس میں محل یا حویلی کا جو بڑا دروازہ ہوتا ہے اس کو ڈیوڑی بولتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ جو سبق ہے یہ مولانا الطاف حسین حالی کی جو کتاب حیات جاوید ہے اس سے اخذ کیا گیا، اس سے لیا گیا ہے۔ یہ آپ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔